أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے ان تمام عظیم موقعوں میں سے سب سے بڑا موقع جو ہمیں ملنے والا ہے وہ محترم بھائیوں رمضان المبارک کی صورت کے اندر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں آپ اخلاص کے ساتھ آمین کہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، وہ بڑے خوش قسمت اور سعادت مند لوگ ہیں جن کو یہ ماہ مبارک نصیب ہوتا ہے، پھر وہ اس کی قدر کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب اور پیارے انسان ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو رمضان کی آمد سے پہلے کرنے والے کام ہیں، جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر یہ کام ہم آج سے ہی سٹارٹ کر لیں گے تو رمضان کے اندر جب ہم داخل ہوں گے تو بڑی خوشی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور بہت زیادہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہم اپنے لیے فائدہ مند بنا لیں گے جب ہم تیاری کے ساتھ اس رمضان کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں میرے محترم بھائیوں نمبر وائز میں ریوائز کروں گا، آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھاتے جائیں۔ یہ وہ کام ہیں جو رمضان کی آمد سے پہلے کرنے والے کام ہیں، تاکہ اللہ کے اس مہمان کی اچھے طریقے سے ہم اس کی قدر کر لیں، اس کا احترام کر لیں، اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیں، اور جو ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے وہ مقصد ہم حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں جو اس رمضان کے اندر رمضان کی آمد سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی سابقہ رمضان، یعنی جو رمضان پہلے گزر چکا ہے، اس میں سے اگر کسی کا کوئی روزہ چھوٹ گیا تھا، رہ گیا تھا، تو وہ اپنے قضا روزے رمضان کی آمد سے پہلے رکھ لے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوا ہو، کسی کی طبیعت بگڑی ہو، کوئی ایک آدھ روزہ رہ گیا ہو، 2 رہ گئے ہوں، تو وہ قضا پوری کر لے، کیونکہ یہ روزے فرض ہیں۔ کسی بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے اگر رہ جاتے ہیں تو بعد میں ان کو پورا کرنا، ان کی گنتی پورا کرنا میرے محترم بھائیوں فرض ہے۔ اسی طرح خواتین جو ہیں ان کے مخصوص ایام کے اندر روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹتے تھے میں شعبان کے مہینے کے اندر ان کی قضا دیتی تھی۔ اس لیے کسی بھائی کے، کسی بہن کے کچھ روزے اگر پچھلے رمضان کے رہتے ہیں تو اس رمضان سے پہلے ان کی قضا ہو جانی چاہیے۔ اور دوسری بات میرے محترم بھائیوں جو رمضان کی آمد سے پہلے کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی بوجھ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی جھگڑا، کوئی بحث، کوئی بھی کسی قسم کا تنازع اور ایشو ہے، تو رمضان کی آمد سے پہلے اس کو ختم کر لینا چاہیے، تاکہ انسان کے اندر کوئی گلٹ نہ رہے، کوئی انسان کے اندر دل کے اندر تنگی نہ رہے، پرسکون دل کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ انسان رمضان کے اندر داخل ہو اور اچھا رمضان انشاءاللہ گزرے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو توبہ استغفار، رمضان کی آمد سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، فرضی نمازیں میرے محترم بھائیو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، کتنے بڑے نیکی کے کام ہم سے رہ جاتے ہیں، اور بڑے گناہ میرے محترم بھائیو ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ آپ کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، آپ اس انداز میں رمضان کے اندر جائیں، رمضان کے اندر داخل ہوں کہ آپ کے اوپر گناہوں کا بوجھ، اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ نہ ہو، اور انشاءاللہ اس دل کے ساتھ رمضان کے اندر داخل ہوں گے تو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو تیسری بات یہ ہے
کہ اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو میرے محترم بھائیوں تقوی کا پابند بنائیں۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو اپنے دل کے اندر محترم بھائیوں پیدا کریں۔ بڑی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں اس بات کی، اللہ کے خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے خوف اور تقوی کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بے عملی کی وجہ میرے محترم بھائیوں، دین سے دوری کی وجہ، نیک اعمال سے دوری کی وجہ، سنت رسول سے دوری کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کا ڈر، اللہ کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمان عمل کے میدان سے پیچھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزوں کا مقصد بھی یہی ہے، روزوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان تقوی حاصل کر سکے، پرہیزگاری حاصل کر سکے، اپنی طبیعت کو انسان اس چیز کی طرف مائل کرے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، اگر آپ اس انداز کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے کہ اللہ کا ڈر، خوف یقیناً کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنے گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی جو حدود ہم توڑتے ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر لائیں گے کہ اللہ کے اوپر میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی بہترین اور زبردست قسم کے اللہ نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں، لیکن جواباً میرا رد عمل کیا ہے، میں اس کی کتنی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ایک مطالبہ اللہ نے کیا کہ 5 وقت نماز پڑھیں، وہ بھی ہم سے پورا نہیں ہوتا، کئی چیزیں رہ جاتی ہیں، آسان سے آسان کام رہ جاتے ہیں، نیک عمل رہ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جو چوتھا کام کرنے والا ہے رمضان کی آمد سے پہلے، میرے محترم بھائیوں بڑا اہم ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کہ نماز کی جو ادائیگی ہے میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر خوبصورتی لائیں، نماز کے اندر خشوع خضوع لائیں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں میرے محترم بھائیوں، اتنا تیز رکوع، اتنا تیز سجدہ، یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ نماز سے جان چھڑا رکھے، کہ کب جان چھوٹے اور کب ہم اس مسجد سے بھاگے۔ میرے محترم بھائی، اگر کوئی ایسی عادت بنی ہوئی ہے تو اس عادت کو بدلیں، نماز کے اندر خشوع خضوع، خوبصورتی پیدا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ قریب آپ اللہ کے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ سجدے کے اندر ہوں اور آپ کے خیالات کہیں اور پہنچے ہوں تو اللہ کا اتنا قرب پانے کے باوجود بھی محترم بھائیوں آپ کچھ نہ پا سکیں۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرے اور اس کے اندر باقاعدگی لے کے آئیں۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ بھائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، لیٹ پڑھ لی یا 2 پڑھ لی یا 3 پڑھ لی یا 5 نہ ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، کوشش کریں کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائے، باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انشاءاللہ جب رمضان کے اندر داخل ہوں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ میرے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ایسی نماز جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ انسان کی زندگی کے اندر بہار لاتی ہے، یقیناً رنگ لاتی ہے وہ نماز جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ سچی بات ہے، اللہ کرے ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں تو یقین جانیے اسلام زندہ ہو جائے گا، مسلمانوں کا ایمان زندہ ہو جائے گا۔ 95% پڑھتے نہیں ہیں، اور جو 5% پڑھتے ہیں، 3-4% پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کے کیا آئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں ہمارا یہ حال ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رمضان کی آمد سے پہلے یہ بھی کام کرنا ہے، خصوصاً جو فرض نمازوں کی سنتیں ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگ بھائی سستی کرتے ہیں، سنتیں ادا نہیں کرتے، یا زور کی پہلی 4 پڑھ لی تو اینڈ والی نہ پڑھی، اگر پہلی پڑھ لی ہے تو اینڈ والی نہیں پڑھتے، چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی سستی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے سنتوں کی ادائیگی، اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ رکعات جو محمد کریم علیہ السلام باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 725 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کی جو 2 سنتیں ہیں، 2 رکعت نماز جو سنت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ صبح کی 2 سنتیں ان سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہیں یہ 2 سنتیں، میرے نبی نے ساری زندگی نہیں چھوڑی۔ آپ سفر کے اندر گئے پھر بھی آپ نے ان کو پڑھا ہے، میدان مقتل کے اندر ہیں، جہاد کے اندر ہیں، پھر بھی ان سنتوں کو ادا کیا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، 414 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 12 سنتوں کے اوپر دوام رکھتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، 2 صبح کی، 6 ظہر کی یعنی فرض نماز سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اسی طرح 2 مغرب کی فرض نماز کے بعد، 2 عشاء کی نماز کے بعد، یہ 12 رکعتیں جو ان کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی زبان سے یہ بات کی ہے، اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے میرے محترم بھائیوں ان سنتوں کی۔ کچھ بھائی اس میں سستی کرتے ہیں، وہ اس اپنی سستی کو دور کریں، ہر نماز کی جتنی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو ادا کریں، پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور رمضان کے اندر تو بالخصوص ان کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ ایک سنت، ایک نفل اللہ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اتنا اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، جو 5واں کرنے والا کام ہے وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ بہت بڑی یہ عظیم کتاب ہے، یہ اللہ نے ہمیں گفٹ دیا ہے، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ معجزہ اترا ہے قرآن کی صورت میں، بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر رمضان سے پہلے آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے اندر بھی وہ معمول آپ کا چلے گا، اور رمضان کے اندر آپ قرآن کا بہت بڑا حصہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر 804 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت اور خوش بختی کی علامت ہوگی کہ یہ قرآن انسان کے حق میں سفارش کر رہا ہوگا، اس انسان کی قسمت کے کیا کہنے جس کی تائید کے اندر، جس کی تائید کے اندر، جس کی سفارش کے اندر، شفاعت کے اندر اللہ کا کلام سفارشی بن کے آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ انسان کتنا سعادت مند ہے۔ تو قرآن سے محترم بھائیوں تعلق مضبوط کریں اور اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، انشاءاللہ کل قیامت کو یہ قرآن آپ کے لیے باعث نجات اور باعث ثواب اور باعث فخر انشاءاللہ یہ قرآن بنے گا۔ اسی حدیث کے اندر ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو بندہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے، یہ 2 سورتیں کل قیامت کو اس انسان کے اوپر سائبان کی طرح آ جائے گی۔ جس طرح 2 بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سائبان بن کر، چھتری بن کر یہ 2 صورتیں اس انسان کے اوپر موجود ہوں گی، اس کی اتنی حفاظت کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، 7ویں بات بڑی اہم ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی اس کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی کہ آج ہر نوجوان کے ہاتھ کے اندر اینڈرائیڈ موبائل ہے، وہ ہر وقت اس کے اندر مگن ہے۔ میں نے سابقہ رمضان کے اندر تجربہ کیا، دیکھا ہے کہ لوگ روزہ نبھانے کی خاطر موبائل سے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلو روزہ جو ٹائم پاس ہو جائے گا۔ کیا فائدہ ایسے روزے کا کہ روزہ رکھ کر بھی انسان نے اگر فحاشی اریانی اور فحش قسم کے مواد سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی تو کیا فائدہ ایسے رمضان کا اور ایسے روزے کا۔ میرے محترم بھائیوں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے آپ نے حد الوسع احتراز کرنا ہے، بچنا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے جو انسان کی زندگی کو ضائع کر رہی ہے۔
اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، اسی چیز نے انسانوں کے دل مردہ کر دیے ہیں، آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، نہ دل کے اندر ایمان اور حیا رہا ہے، آنکھوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فحاشی اور یعنی کا سیلاب، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال حد سے زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جس دن سے یہ موبائل ہاتھ میں آیا ہے، تلاوت کا ذوق چلا گیا ہے، ذوق تلاوت سے جان چھوٹ گئی ہے، ذوق تلاوت رہ ہی کوئی نہیں گئی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، کبھی وقت تھا کہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، آج ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، مسجد سے رغبت گئی، آنکھوں میں آوارگی، اور میرے محترم بھائیوں نیکوں کی صحبت بھی چھوٹ گئی ہے۔ کبھی لوگ کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتے تھے، کوئی اچھی باتیں سیکھتے سکھاتے، کوئی باتیں کرتے، دینی معاملات ہوتے۔ آج نوجوان کو وقت ملنے کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلے اپنا ڈیٹا آن کرے گا، سب سے پہلے فیس بک چلائے گا، موبائل کی زیارت کرے گا کہ میرا موبائل بڑی دیر سے جیب کے اندر ہے، میں اس سے اداس ہو گیا ہوں، سب سے پہلے وہ اپنے موبائل کو کھولے گا۔ بہت خطرناک بات ہے میرے محترم بھائیوں، اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس موبائل کی کارستانیاں پڑھ لیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس قدر اس نے تباہی مچا دی ہے، نوجوان طبقات کے اندر میرے محترم بھائیوں تباہی مچ چکی ہے۔ سچی بات ہے، اگر انسان کے اندر حیا نہ رہے تو انسان کے اندر انسانیت ہی کوئی نہیں رہتی۔ حیا ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ جب حیا ہی نہیں رہی، غیرت ہی نہیں رہی میرے محترم بھائیوں، تو انسان پھر کہاں رہا؟ تو میرے محترم بھائیوں، فکر ہوتا تھا، کبھی آخرت کا غم ہوتا تھا، فکر ہوتا تھا، اس سے بھی اس موبائل نے جان چھڑا دی، وہ بھی کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا اللہ نے پوچھنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل قیامت کو یہ سوال کرنا ہے، 5 سوالوں کی یہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے کہ وَعَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، اللہ سوال کریں گے عمر دی تھی کہاں خرچ کی ہے؟ کیا نوجوان یہی جواب دے گا کہ یا اللہ جب بھی ٹائم ملا تو میں نے موبائل ہی کھولا تھا، میں نے موبائل ہی دیکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی وبا ہے یہ موبائل، یہ لیتی جا رہی ہے میرے محترم بھائیوں، ہر چیز بہا کے لے جائے گی، ہماری نسلوں سے حیا، غیرت اور ذوق تلاوت، اس جیسے جتنے بھی عظیم کام ہیں اس موبائل سے کی وجہ سے محترم بھائیوں ہمارے معاشرے سے نکل رہے ہیں۔ پھر دوسرا بیڑا غرق میرے محترم بھائیوں یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے میری اس بات سے اتفاق کریں گے، وہی موبائل جس کے اندر میں نے بڑے اچھے وال پیپر رکھے ہیں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے، قرآن رکھا ہوا ہے، اسی موبائل کے اندر ننگی فحشہ فلمیں رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے محمد کے نام کی، اور کتنی بڑی گستاخی ہے محترم بھائیوں قرآن مجید کی کہ اسی موبائل کے اندر قرآن مجید ہے اور اسی موبائل کے اندر محترم بھائیوں اسٹیج ڈرامے اور ٹک ٹاک کے اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے۔ کتنے گستاخ ہم ہیں کہ ہمیں کوئی حیا نہیں کہ قرآن بھی میں نے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساری چیزیں بھی اس موبائل کے اندر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑی خطرناک چیز ہے، رمضان کی آمد سے پہلے پہلے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے موبائل کو پاک کر لیں، اپنے موبائل کو محفوظ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے دیکھیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تمہارے ہاتھ پاؤں میں اللہ سے کلام کریں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ انگلیاں اللہ ان کو زبان دے دے اور یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، دعاؤں کا معمول جو ہے اس کو محترم بھائیوں برقرار رکھنا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی کچھ بھائی ماشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ نے ان کے اندر تسلسل رکھنا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کی بہترین دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ میرے محترم میرے نبی کی بڑی مسنون دعائیں ہیں، ہم تو مطالعہ نہیں کرتے حدیث کا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ اگر
جناب محمد کریم کی دعاؤں کا مطالعہ کر لے، ان کی دعاؤں کو حدیث کے ذخیرہ میں دیکھ لے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی پاک ہستی، عظیم ہستی، جس جیسی ہستی نہ اللہ نے پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارا منہج اور عقیدہ ہے قیامت تک اس جیسا انسان دوبارہ پیدا نہیں ہونا۔ اور اللہ کا محبوب ترین انسان وہ بھی اللہ سے کس قدر خوف کھاتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے، کیا کچھ مانگتا ہے، کتنے اس کو فکر ہے، کتنے اس کو غم ہے، کس قدر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کاش کہ ہم ان کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ تو میں ایک دعا آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیو، اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے، خصوصاً نوجوان ساتھی جن کے پاس موبائل ہے، اس موبائل کو وہ صحیح استعمال کرے۔ پوری ایک ایپ موجود ہے اسلام 360 کے نام کے اوپر، اسی طرح اسلام 1 کے نام کے اوپر ایپ موجود ہے، وہاں پورا سیاستہ کی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو وہاں پر صحیح مسلم کے اندر میرے محترم بھائیو حدیث موجود ہے، جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 2739، جو دوسرا نمبر ہے وہ 6944 نمبر ہے۔ وہاں پر میرے نبی کی یہ حدیث، یہ دعا موجود ہے، اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ بڑی جامع دعا ہے، میرے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری نعمت کے زوال پر، نعمت کے زوال پذیر ہونے پر میں محمد تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہت بڑی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ، اللہ عافیت کے ہٹ جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے عافیت کے ساتھ صحت والی، تندرستی والی زندگی میں محمد کو نصیب فرمانا، یہ میرے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، اے اللہ میں اچانک تیری پکڑ آ جانے کی، اچانک تیری طرف سے کوئی عذاب آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی سزا آ جائے اچانک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے تھے وَجَمِيعِ سَخَطِكَ۔ اب میرے محترم بھائیو ذرا اس لفظ کے اوپر غور کریں، ہم پتہ نہیں کس خوش فہمی کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی کی فکر دیکھیں، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، اللہ میں ہر قسم کی تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا کام میں محمد سے نہ ہو جائے جس سے اللہ تو ناراض ہو جائے، حالانکہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، نہ ہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ معصوم ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو ہمارے سامنے وہ منہج، یہ فکر، یہ دعوت رکھ گئے کہ جب میں نبی اللہ کی ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس بات کا فکر مند ہوں، تو میری امت کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمیں تو کوئی فکر نہیں، ہم دن رات اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن کبھی ذہن کے اندر یہ بات آئی نہیں کہ وہ اللہ جو قہار ہے، جس کی ایک صفت قہاریت ہے، جبار ہے، وہ بہت زیادہ پکڑنے والا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، آپ کا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا قانون ہے وہ ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس دعا کو میرے محترم بھائیوں صحیح مسلم سے آپ اس دعا کو خصوصاً اس رمضان کے اندر ضرور یاد کریں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں ٹائم دیتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کے ساتھ دل لگاتا ہے، اس کے اوپر بہت بڑے اللہ کے انعام ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں رمضان کی آمد سے پہلے مسجد میں جانے کی رغبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے، شوق اور ذوق کے ساتھ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، آپ کا دل جو ہے وہ تنگی محسوس کر رہا ہو، بوجھ محسوس ہو رہا ہو کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، میری جان نہیں چھوٹی۔ میرے محترم بھائیوں اس قسم کے اگر خیالات آ رہے ہیں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ جس کا نیکی کے اندر دل نہیں لگتا میرے محترم بھائیوں، وہ پھر اپنے ایمان کو چیک کریں۔ تو جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 558 نمبر کے اوپر، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے
نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ ایسا انسان ہے جیسا وہ انسان جس نے حج کرنے کے لیے احرام باندھ لیا ہے۔ جتنا اجر اللہ اس احرام باندھنے والے حاجی کو عطا کریں گے، اتنا اجر اس انسان کو جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ اس کو احرام باندھنے والے کا اجر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی حدیث میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث بخاری و مسلم کے اندر بھی ہے، اور اس سے آگے 559 نمبر کے اوپر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں گھر سے وضو کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، رفع لہ لم یخط خطوۃ الا رفع لہ درجہ۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی برائیاں مٹتی ہیں۔ اتنا بڑا عظیم عمل ہے اللہ کے گھروں کا رخ کرنا، گھروں کی طرف آنا، مساجد کی طرف آنا، عبادت اور نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آنا، میرے محترم بھائیوں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں ایک بڑی اہم بات ہے، جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، پان استعمال کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں، میرے محترم بھائیوں رمضان سے پہلے اس کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ رمضان سے پہلے چھوڑ دیں گے اس کو اور پھر آگے انشاءاللہ روزے رکھیں گے تو ایک پوری آپ کی ترتیب بن جائے گی، تربیت ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو یہ گفٹ ملے گا کہ آپ انشاءاللہ سگریٹ کے عادی جو تھے وہ اب نہیں رہے، اب انشاءاللہ اس سے صاف ہو چکے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس رمضان سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اپنے آپ کو ترتیب کے اندر لانا پڑے گا، اپنے آپ کا محاسبہ کر کے کچھ پانے کے لیے میرے محترم بھائیوں کچھ اپنے اوپر سٹریس کرنا پڑے گا، زور دینا پڑے گا، تاکہ میں جو بری عادتیں میرے اندر ہیں یہ نکل جائیں، انشاءاللہ نکل جائے گی اگر آپ کوشش کریں گے۔ قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے جو کوشش کرتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں، جو میری طرف آتے ہیں راستے پر آتے ہیں میں ان کے لیے راستے کھولتا ہوں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں آخری دو باتیں انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ہونے والا ہے، 2-4 منٹ باقی ہے، کہ اس رمضان کو میرے محترم بھائیوں گزشتہ رمضانوں سے ہم نے اس کو ممتاز کرنا ہے۔ جو چیزیں جو نیکی کے اعمال ہم اس رمضان نہیں کر سکے، گزشتہ رمضان نہیں کر سکے، اب ہم ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ وہ ہم نے کام کرنا ہے۔ رمضان کا انشاءاللہ موسم بھی اچھا ہے، صحیح موسم رہے گا انشاءاللہ، باقی کام کاج کی بھی اتنی مصروفیت نہیں ہے ابھی، تو جو بھائی کتنے پچھلے رمضان کے اندر بھائی روزے نہیں رکھ سکے تھے، کافی بھائی تھے، کام کی مصروفیت تھی، فصل تھا، تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اس رمضان کے اندر اپنی ایک روٹین بنائیں، ارادے اور تہیہ کے ساتھ رمضان کے اندر داخل ہوں کہ میں نے انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں۔ بہت بڑا اجر ہے میرے محترم بھائیوں روزے کا، آپ جانتے ہیں بڑی معروف حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں اللہ ہی دوں گا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ اللہ جو اتنا شہنشاہ ہے، عظیم ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا دوسرا مان ہی نہیں سکتا، نہ کوئی فرشتہ لکھ سکتا ہے، میں خود اللہ اس کی جزا ہوں، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ سارے روزے رکھنے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارنا ہے۔ ممکن ہے میرے محترم بھائیوں، ممکن نہیں بلکہ یقیناً کتنے ایسے بھائی تھے اس رمضان سے پہلے، وہ اب ہمارے اندر نہیں ہیں، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست، اور کتنے عبرتناک واقعات میرے محترم بھائیوں آپ اپنے کانوں سے سن چکے ہیں کہ ایک لمحہ پہلے بندہ صحیح بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے لمحے وہ مردوں کی فہرست میں شامل ہوا ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ، اللہ تعالیٰ کرے اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمایا جو ایمان کے اوپر ہو، خیر کے اوپر ہو، نیکی کر، ایک بندہ وضو کر رہا تھا، تو وضو اب اس کا آدھا وضو مکمل ہوا ہے، اسی دوران اس کو کچھ ہوا ہے، وہ اس نے ٹوٹی کے اوپر ہی اپنا ماتھا رکھا ہے اور اسی اسنا کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ کوئی زندگی کا بھروسہ ہے؟ کتنے بیسیوں ایسے بلکہ بے شمار واقعات ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بھی انسان